الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، بس آگے نہ بڑھیں وہ مضمون خراب ہوتا ہے۔ وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، تو جو لوگ حقیقت کو تسلیم کریں گے اور تیاری نہ کریں گے تو وہ بے وقوف ہوتے ہیں، بے وقوف۔ تو آپ میں بھی اکثر بے وقوف ہیں۔ کچھ ڈاکٹر بے وقوف ہوتے ہیں، کچھ انجینئر اور کچھ گورنمنٹ آفیسر، وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، اور مولویوں میں سے بھی کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں۔ تو جس وقت آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس وائر سے، اس میں ہائی وولٹیج جو وائر جا رہی ہے نا، اس کو ٹچ نہیں کرنا پڑتا، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ الیکٹریکل انجینئر ہو تو اس کی تصدیق کر دے۔ یہ آپ کو جیسے آپ نے میگنیٹ ہے نا، میگنیٹ کس کو کہتے ہیں؟ مقناطیس کو۔ تو آپ لوہے کو اس کو چمڑوائیں گے نہیں، اس کے میگنیٹک فیلڈ میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی طرف کھینچ لے۔ تو یہ آپ اس کے اللہ معاف فرمائے، کوئی اس کے قریب جائے تو اس کو اپنی طرف کھینچ لے، پھر وہ پہلی دفعہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس وقت ایک انسان کو اس کا نہ پتہ ہوگا، بالکل نہ پتہ ہوگا اس حقیقت کا، تو اس کے قریب چلا جائے تو اس کو بیوقوف کہتے ہیں، اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ شاباش، مہاراج کا بچہ عقل مند، اس کو بیوقوف نہیں کہتے، وہ تو مانتے ہی نہیں، اس کے تو قول اور فعل میں تضاد ہی نہیں۔ دیکھنا، وہ تو کہتا ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو کپڑے ٹانگنے کی تار ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں۔ جب وہ مانتا ہی نہیں ہے تو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس کے عقیدے کے مطابق ہے، وہ اندر بار سے ہے، وہ تو منافق نہیں ہے، وہ تو سچا ہے۔ ہاں، وہ جاہل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جاہل۔ جاہل کیوں ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں، اتنا اگنورنٹ۔ یا تم پاکستان میں چلتے ہوئے، ٹھیک ہے تم دیہات میں رہتے ہو، وہاں بجلی نہیں ہے، لیکن یہ تو جانو کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا،
تو بہرحال اس کی جو جہالت ہے وہ بھی قابل غور ہے. لیکن یہ شخص کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہائی وولٹیج ہے اور اس کے اندر ہاتھ ڈال دیتا ہے، یہ بے وقوف ہے نا. اس لیے ڈالتا ہے. ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ سوئسائڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان ختم کرنا چاہتے ہیں، تو تب یہ عقل مند نہیں ہے. کوئی اپنی جان کو ہلکان کرے گا تو یہ بے وقوف ہے. تو اکثر دکانوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے بے وقوف ہیں، اس لیے کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہ نہیں جاتے، عصر میں بھی نہیں جاتے، ظہر میں بھی نہیں جاتے، مغرب میں بھی نہیں جاتے، عشاء میں بھی نہیں جاتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو تو تب بھی نہیں مانتے. جب انہیں کہا جاتا ہے دنیا ختم ہونے والی ہے تو وہ لالچ، ہوس، گریڈ اور اسی طمع کے اندر گرفتار رہتے ہیں. اب ایک آدمی یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ جیسے والکینو امریکنز میں آتے ہیں تو اٹھا کے گاڑیاں وہاں پر پہنچا دیتے ہیں. بھئی والکینو ادھر نہ جاؤ، وہ اٹھا کے اس کو وہاں پھینکے گا. جو ہمارا یقین ہے اس کے مطابق ہمارا عمل تو ہونا چاہیے. کیا ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ایمان مفصل پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب دیکھیے ہم نے تسلیم کیا ہے کل من علیہا فان کہ جو زمین پہ فنا ہو جائے گا. ہم نے حشر کے میدان پر تسلیم کیا ہے اور ہم نے جنت کو کہ وہ اللہ کی رضا کا مقام ہے اور جہنم کو کہ وہ اللہ کی پنشمنٹ کا مقام ہے، اس کو ہم نے تسلیم کیا. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم کو تسلیم نہ کرے. اب سارے مسلمان ہیں، اب جہنم کو تسلیم کرتے ہیں. جہنم کی جو وولٹیج ہے آگ کی، دنیا کی آگ کی وولٹیج کا تو کوئی مقابلہ نہیں. اور دنیا کی جو بھٹی تندور جس میں روٹیاں جلتی ہیں، روٹیاں پکتی ہیں، کیا اس میں چھلانگ مار سکتے ہیں؟ آپ اس میں چھلانگ نہیں مار سکتے. یہ آپ کا مشاہدہ ہے اور یہ آپ کا عمل ہے اور آپ اس دنیا میں آپ کا عمل ہے، آپ نہیں مار سکتے. اور جس نے بھی چھلانگ ماری وہ کچھ سوئسائڈل ہوگا، لیکن ویسے تو نہیں آپ چھلانگ ماریں گے. تو آپ کہتے ہیں اتنی ہائی آگ کے اندر اتنے ہائی ٹیمپریچر میں کون چھلانگ مارتا ہے؟ یہ آپ کا مشاہدہ ہے، حسی مشاہدہ. اور آپ کا یقین بھی یہی ہے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے، تو آگ ہے، اس کی تو وہی بہت زیادہ ہے. آپ کھڑے ہو جائیں، آپ پیچھے آئیں تو پریشان نہ. جی آپ کھڑے. اچھا یہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ. آپ ان دونوں بچوں کو آداب معاشرت سکھلائیں کہ دروازے کے سامنے نہیں بیٹھا جاتا. یعنی کئی لوگ انہیں آداب معاشرت سکھلائیں کہ دروازے کے سامنے، اب میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں اور دروازہ نہیں کھل رہا. اس لیے میں کہتا ہوں نا آپ اکثر بے وقوف ہوتے ہیں. یونیورسٹی کے لڑکے بڑے بھی بے وقوف ہوتے ہیں. دروازے کے سامنے تو کوئی نہیں بیٹھتا. پل کے اوپر کوئی گھر بناتے ہیں تو تم دنیا کے پل پہ گھر بناتے ہو، اس لیے تم بے وقوف ہو. اب آپ بھٹی کے اندر تو اپنا ہاتھ ڈالتے نہیں،
کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ عقل مند ہیں، آپ عقل مند ہیں نا، کیونکہ اب بھٹی کے اندر، اور جو بھٹی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے نا، اور آپ کا یقین ہے کہ بھٹی جلا دے گی، اور آپ کا یقین بیٹا اور آپ کا عمل دونوں برابر ہے نا، یعنی آپ کا یقین ہے کہ بھٹی جلا دے گی، لہٰذا آپ اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے، تو آپ کے قول اور فعل میں برابری ہے نا، آپ سمجھ لیں، تضاد تو نہیں ہے نا۔ دیکھو بیٹا، جو آپ کہتے ہو اس کے مطابق عمل کرتے ہو نا، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں کہہ رہا۔ تم بتاؤ کہ دیکھو نا بیٹا، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کرنٹ ہے اور اس میں ہائی وولٹیج ہے، اگر میں اس کو لگاؤں گا تو مر جاؤں گا، اور میں مرنا بھی نہیں چاہتا، اب وہ اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا یقین تو یہ ہے کہ یہ مجھے مار دے گی، ٹھیک ہے، مار دے گی، اور اس کو وہ مرنا بھی نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے وہ کتنا بیوقوف ہے۔ تو ہم بھٹی کے اندر اس لیے چھلانگ نہیں مارتے کہ وہ ہمیں جلا دے گی، ہم مرنا نہیں چاہتے، اور ہمارا عمل چھلانگ نہ مارنا ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ہم جہنم پر یقین نہیں رکھتے؟ آپ بڑے ماڈرن ہیں، آپ جہنم پہ یقین نہیں رکھتے۔ جو جہنم پہ یقین نہ رکھے حضور، وہ ماڈرن ہوتا ہے؟ میرے خیال میں آج کل ماڈرنزم یہی ہے کہ جہنم پہ یقین نہ رکھیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ ایسے کر لیں کہ آپ نا یہ جو وائر جا رہی ہے اس کو پکڑ لیں، آپ کو یقین آ جائے گا، جب آپ کا جسم وہ جلا دے گی۔ جہنم میں ہڈیاں چٹخ دی جائیں گی، اور جہنم کا ایندھن کون ہے بتائیے؟ انسان اور پتھر، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ تو اب آپ کا یقین ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے مینی فولڈ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، حدیث میں الفاظ مجھے یاد ہیں۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ جہنم کی آگ، اور آپ مسلمان ہیں، اور پکے مسلمان ہیں، آپ نے اعتکاف کیا، آپ پکے مسلمان ہیں، آپ کا یقین 100%، آپ کا یقین جو ہے نا 100% ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جب آپ کا یقین 100% ہے تو آپ کو بے وقوف کیوں کہہ رہا ہوں؟ بے وقوف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عمل آپ کے یقین کے مطابق نہیں ہے۔ عمل یہ ہے، یقین کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنے بھی نفس زمین کے اوپر ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ کل من علیہا فان، کے اس کے اندر جو پہاڑ ہے وہ بھی فنا علیہا۔ ہا کی ضمیر کدھر ہے؟ آپ نے صرف نہ پڑھی، کدھر ہے ہا؟ زمین جو ہے ارض مؤنث ہے مذکر ہے۔ کل من علیہا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، یعنی پہاڑ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تمہارا گھر بھی ہے، وہ تمہارا وائٹ پیلس کیا جو امریکن پریزیڈنٹ کا گھر بھی ہے، پریزیڈنسی بھی ہے، گورنر ہاؤس بھی ہے، اور اس کے اندر کیٹو کا پہاڑ بھی ہے، اس کے اندر سمندر بھی ہیں، اس کے اندر جبال بھی ہیں بڑے بڑے، اور من علیہ، یعنی صاف کہہ دیا گیا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا بیٹا، آپ اور آپ باہر نکل جاؤ، جیسے ظہور صاحب ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں آپ اور آپ باہر نکل جاؤ، اس کا مطلب ہے 3 بندے باہر نکل جائیں۔ میں کہوں سارا کچھ نکال کے اس کمرے سے باہر نکال دو، تو آپ اس میز کو باہر نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ اور اس یعنی سارے کارپیٹ کو بھی باہر نکالیں، اس فریج کو بھی نکالیں گے نا؟ اور بیٹا اگر میں یہ کہوں تو یہ ختم ہو جائے گا نا یہ کمرہ۔ میں کہوں اس کو ساروں کو باہر نکال کے نا، ٹھیک ہے، اینو بھی ڈیمالش کر دو۔ ڈیمالش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرا دو۔ اچھا، اور جب یہ کہا جائے کہ بالکل اس کو روڑا بنا دو، روڑا بھی اٹھا کے اس کو بھی ختم کر دو۔ اچھا، اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، کون سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے؟ اچھا بتائیں شیخ، آپ سے میں پوچھتا ہوں ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایٹم میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ nor it can be destroyed but it can be transformed from one form to another form۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر کیسے ہوگا؟
اب بات سمجھے؟ تم سمجھے ویسے نہیں؟ کہتے ہیں جب میٹر جو ہے نا، میٹر کس کو کہتے ہیں؟ مادہ. مادہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ مادے کی ایک شکل میں دو شکل میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو نا بیٹا، آپ مثلا پانی کو بوائل کرتے ہو تو وہ پانی ختم تو نہیں ہوتا، وہ ویپرز بن کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر کنڈینس ہو کے بارش بن کے پھر آ جاتے ہیں، اور اس کو تم جما دیتے ہو تو کیا بنتا ہے؟ برف. تو برف کو پگھلا دیتے ہو تو پانی. اچھا مثال کے طور پہ آپ کسی چیز کو گاربیج بنا، اب گاربیج کو جلا دیتے ہو تو کیا بنتی ہے؟ راکھ. اس کو کہاں ضائع کرو گے؟ اس کو مٹی بھی ڈالو گے، وہ تو میٹر ہے. میٹر ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جو مادہ ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ایک شکل میں دوسری شکل میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا. اس لیے وہ جو شاپنگ بیگز ہیں وہ بڑا ستیہ ناش کرتے ہیں. اچھا ہوا کہ وہ شاپنگ بیگز ختم کر دیے. تو انوائرمنٹ والوں نے یہ بات بڑی اچھی کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہاں تو قیامت ہے، وہاں تو میٹر ختم کر دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. کل من علیہ فان، تو علیہ فان کے اندر میٹر بھی ہے، وہ میٹر اور ہر شے ختم کر دی جائے گی. تو یہ تو اس دنیا کا حال ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور دیکھو جہنم کتنی تکلیف کی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو چلایا جائے اور اس کی انٹڑیاں، اس کو آپ کو پتہ ہے جہنم کے اندر جو پانی پلایا جائے گا. اچھا بتائیے جب تیز ہوتی ہے ٹیمپریچر تو پیاس لگتی ہے، شدید لگتی ہے. اب جہنم میں اگر آپ وہ جو لوگ روٹیاں لگاتے ہیں، اکثر نا روٹیاں لگانے والے کو پیسے باورچی سے زیادہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا یہ مسئلہ؟ جو لوگ روٹیاں لگاتے ہیں اگر باورچی کو دے رہے نا 25,000 تو روٹیاں لگانے والے کو 40,000 دیتے ہیں. وہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے. اچھا اب جو روٹیاں لگا رہا ہے اس کو پیاس کتنی لگے گی؟ تو جو جہنم میں ہوگا اس کو پیاس کتنی لگے گی؟ اب جہنمیوں کے اندر سے زخم ہوں گے اور اس زخم سے وہ کچلو بنے گا. اس کچلو کے اندر پیپ آئے گی. اس کو قرآن نے غسلین کہا ہے. ذرا بتاتے جانا غسلین. اس کو قرآن نے غسلین، یہ وہاں کا مشروب ہے، اس کو غسلین پلایا جائے گا. اچھا غسلین جو ہوگا ایک تو وہ اپیرنٹلی بڑا ٹھیک پس بدبودار، اور یہ جو ہے نا وہ غسلین جو ہے نا وہ اس کو پیش کیا جائے گا اور وہ بڑا ہاٹ ہوگا. ذرا وہاں تو کچھ ٹھنڈک ہے نہیں. اب مجھے بتائیں جب غسلین اس کو پلایا جا رہا ہے تو کیوں پیے گا اس طرح؟ بوجہ اس کے کہ پیاس شدید ہوگی. جس طرح ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پھر جیل میں رکھا گیا، ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالتے تو اس نے لکھا کہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ بھوک کیا چیز ہے اس کا تمہیں نہیں پتہ، تم نہیں جانتے. تمہارے اوپر فاقے آتے ہیں لیکن تم بھوک نہیں جانتے. وہ ہنگر پینگ جو ہمیں آتے تھے تو ہم مجبور ہو جاتے تھے اس بات پر کہ درختوں کے پتے کھاتے تھے اور درختوں کے پتے کھا کے اپنے پیٹ بھرتے تھے. یہ ظلم تھے امریکنز کے. تو یہ ہمارا حال تھا. اس وقت جو اس کو پیاس کی شدت لگے گی تو ایک میرے اپنا انالیسز ہے، وہ کہے گا اینو تو بعد میں تکا نا کہ اے جڑا نا گرم میں تکے ہو جائے، میں پہلے جو ہے نا اینو پی لا. اور وہ کاپر کی طرح ہوگا اور جب اس کو پیے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ کے باہر آ جائیں گی. دیکھ لیجیے آپ کو جب یہ بات نہ سنائیں تو کیوں نہ سنائیں؟ جب قرآن نے سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو تم صحابہ سے زیادہ تم خشیہ دلائی رکھتے ہو کہ تمہیں نہ سنائی. تمہارا قول، تمہارا عقیدہ
اور تمہارا عمل اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم کہتے ہو جہنم ہے، تم سے بچتے نہیں ہو۔ تم کہتے ہو جہنم ہے، تم اس سے بچتے نہیں ہو۔ وہ تمام اعمال جو جہنم میں لے جانے والے تم کرتے ہو، تو تم بے وقوف نہیں ہو۔ اگر تم ہائی وولٹیج میں ہاتھ رکھ دو اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر 45,000 وولٹیج ہے، تم بے وقوف ہو، تو کیا تم بے وقوف نہیں ہو؟ کہ تم اس دنیا سے دل لگاتے ہو کہ جس سے لوگوں نے اٹھ جانا، اور اس رب کی تم مخالفت کرتے ہو اور سود لیتے ہو کہ جس نے کہا میرے ساتھ جنگ نہ کرو، تو تم اللہ کو کنفرنٹ کرتے ہو، اللہ سے مقابلہ کرتے ہو، اللہ کو پیٹھ دکھاتے ہو، اللہ کو چیلنج کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں سود نہ لو، سود نہ لو، انٹرسٹ نہ لو، جو لے چکے ہو لے لو، جو لے چکے ہو چکا، اب آگے نہ لو۔ لیکن اس کے باوجود تم سود دیتے ہو اور کہتے کیا ہو گیا؟ تو تم بے وقوف نہیں ہو، تو تم رب کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو۔ جب اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مجھے سجدہ کرو، تم نہیں آتے، تم بے وقوف نہیں ہو۔ تم اپنے علاقے کے ایس ایچ او سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں ڈی آئی جی بلائے تم کہاں پڑھتے ہو، آئی جی بلائے تمہاری جان نکل جاتی ہے، تمہیں چیف جسٹس کا سمن آئے تم پریشان ہو جاتے ہو، انکم ٹیکس کا نوٹس آئے تو تمہاری ہارٹ بیٹ خراب ہو جاتی ہے اور تم ٹکر لینے کے لیے رب سے تیار ہو، تم عقل مند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو مرنے سے پہلے، دبائیے گا نا، عقل مند لوگ، اس وقت میں لوگوں کو دبا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے نہ دبائیے۔ اچھا، عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو مرنے سے پہلے، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ انٹلیکچوئلز کون ہیں؟ انٹلیکچوئلز کس کو کہتے ہیں؟ دانشور۔ دانشور کس کو کہتے ہیں؟ دانش ہے آپ کے گھر میں کوئی خاندان میں؟ دانش، وزڈم، دانش، وائز، انٹلیکچوئل، ٹھیک ہے، وائز پیپل۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ مجھے شرم آتی ہے لیکن میں تو بات ہوں، میرے پاس ایک مفتی آئے، بہت بڑے مفتی، پاکستان کے بڑے مفتیوں میں سے، بڑے مفتی میں، اور کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات پہ مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ کہیں گے مسائل کو تو میں ہی حل کرتا ہوں اور فتاویٰ بھی دیتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے عورتوں کے، بیویوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، اور بیویوں کی ایجز 65 ہے اور خامدوں کی ایجز 72 کہہ لیجیے، مطلب بیویاں 60 کے پیٹے میں ہیں اور خامد 70 کے پیٹے میں ہیں، اور بیویاں پریشان ہیں۔ کس بارے میں؟ خامدوں کے بارے میں، خامدوں کے بارے میں پریشان ہیں۔ کس بارے میں بتاؤں آپ کو؟ حجاب کو اتار دیتا ہوں۔ میری چیخ نکل گئی جب اس نے مجھے بات بتائی۔ اس نے کہا بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے خامد جو 70، 72، 73 میں ہیں، اب وہ گھروں میں بیٹھ کے، کیا اس کو کہتے ہیں، موبائل کہتے ہیں، موبائل میں پورنوگرافی دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ہم ان کے آگے روئے بھی ہیں اور ہمیں کہا کہ ہم بچوں والے ہیں، ہم پوتوں والے ہیں، نانا دادا بنے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے یہ کام نہ کرو، بچوں کو پتہ لگ جائے گا، کوئی بات پتہ بھی، ان کا لگ بھی گیا پتہ۔ میں نے کہا کہ انہیں کہیں گے کیا کروں، ان کو کیسے ٹریٹ کروں؟ شیخ بھی ہیں وہ، کہتے ہیں ان کو ٹریٹ کیسے کروں؟ ان کی وائف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس چیز میں مبتلا ہے۔ تو دل نے پتہ کیا کہا؟ آپ کو پتا میرا دل نے کیا گواہی دی؟ ان کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اور پتہ آگے کوشچن، شیخ الحدیث آگے پتہ کہ کوشچن آیا، حضور آگے کوشچن آیا، آپ کو بتاؤں کیا دل میں آیا؟ کہ انسان دو قسم کے ہیں۔ کیا قسم ہے؟ دو، سعید اور شقی۔ انہوں چھاڑ دو شقی نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر۔ او بابا اعضاء تمہارے ڈھیلے ہو گئے، لیور میں تمہارے فیٹی چربی آ گئی، کڈنیز تمہاری 65% کام نہیں کرتی، جوائنٹ میں آرتھرائٹس آ گیا، نگاہیں تمہاری کمزور ہو گئی، ورٹیبرل کالم میں تمہاری ڈسکس جو تھیں نا ان کو وہ ڈیزالو ہو گئیں، اور تم بوڑھے ہو گئے، اور تم جھک گئے، اور تمہارے ایپریٹس خراب ہو گئے، اور اب تم کیا کرتے ہو؟
خدا سے تو ڈرو. میں نے کہا بابا میرے پاس اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو قبرستان لے کے جائے جائے, ان کو قبرستان لے کے جائے. ان کا کہ ایسا مسئلہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا, اور اکا دکا کوئی پرابلمز ہوتی ہے, لیکن عورتوں نے ڈائل کرنا شروع کر دیا کیونکہ لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل میں. انہوں نے کہا یہ پرابلم مجھے آئی ہے, میں بڑا پریشان ہوا ہوں, تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, عید بھی ملنے آیا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتانے آیا ہوں. یہ عقل مند لوگ ہیں, یہ عقل مند ہیں جو چند لمحات کے بعد قبر میں اتارے جانے والے ہیں, اور قبر کے اندر عذاب بھی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا. عقل مندو تم مجھے بتاؤ کہ تم نے جہنم کے گڑھے سے بچنے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے تم نے کیا ایفرٹس کیے ہیں, اور اپنی قبر کو جہنم کے باغ سے بچانے کے لیے تم نے کیا ایفرٹس کیے ہیں؟ شیخ تم نے کیا ایفرٹس کیے ہیں؟ تم تو ہیل میں پڑھتے ہو, تم نے اللہ والوں سے تعلق جوڑا ہے, شاباش. اور اللہ والے کہتے ہیں کہ جب ہمارے سے تعلق جوڑو تو پھر علم دین بھی حاصل کرو. تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ تمہیں قرآن و حدیث سے حاصل ہوگا. عجیب بات ہے کہ تم زندگی گزار رہے ہو اور خدا کے احکامات کو نہیں جان رہے. نہیں, تم خدا کے احکامات کو تم نہیں جاننا چاہتے. تم کیسے اللہ سے ڈرتے ہو کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس کو جاننا نہیں چاہتے. تم کیسے مسلمان ہو؟ تم بے وقوف نہیں ہو, تم سارے بے وقوف ہو. تمہیں اپنی بے وقوفی کا پتہ لگ جائے گا. اور ایک تو اللہ سے مقابلہ نہ کرو, اللہ کو کنفرنٹ نہ کرو, باتیں نہ کرو الہاد کی. اس لڑکی نے پردہ کر لیا تھا. قرآن نے کہا کرنا فی بیوتکنا, بڑی جگہ اندر آ جاؤ, اندر آؤ, اندر آؤ. آپ اپنے ساتھی کو جگہ نہیں دیتے, آپ کو دعوے معاشرت کا نہیں پتا, آگے آؤ شاہ. ہم آپ کو سر پہ اٹھاتے ہیں, ایسے نوجوانوں کو تو ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں. آپ باہر کیوں جا رہے تھے؟ آپ کو نہیں پتا کس طرح بیٹھنا ہوتا ہے. عجیب بات ہے کہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ساری فیسیلیٹیز مل جائیں اور اس کا جو کام ہے وہ مجھے نہ کرنا پڑا. آپ کو اپنی جے ڈی کا نہیں پتا, آپ کو اس دنیا میں آنے میں اپنی جے ڈی کا نہیں پتا. آپ کو پتا ہے آنکھ کا استعمال کس طرح کرنا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانت جانتا ہوں, تم کدھر دیکھ رہے ہو میں جانتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے رات تمہاری کہاں گزری ہے, تمہاری ران نے رات کہاں گزاری میں جانتا ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ کانوں کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے. تمہیں پتہ ہے زبان, لسان, آفات لسان. تمہیں پتہ ہے کہ غیبت, دل آزاری, بڑائی کا بول, تکبر, جھوٹ, اور کسی کی دل آزاری اور کسی کی تحقیر اور کسی کا استہزاء, مذاق. تمہیں پتہ ہے کسی کی آبرو پر حملہ کرنا. تم جانتے ہو کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں. تمہیں ماں کا مقام آتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے باپ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ مزدور کے ساتھ اپنے سینئرز اور جونیئرز کے ساتھ شریعت نے کیا احکامات بتائے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ تنہائی کیسے گزارنی ہوتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے وساوس پر کیسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے؟ جنسی خیالات کی کثرت پر مار, گندا ذہن, گندے خیالات, گندے تفکرات, اس کے اثرات تمہارے قلب پر, تمہاری روح پر یہ کیا مرتب ہوں گے, اس سے کیسے بچنا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ شانو کیسا دل و دماغ چاہتے ہیں؟ وہ قلب سلیم چاہتے ہیں, وہ قلب جو مطیع ہو. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا, عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو حقیقت کو تسلیم کریں. اب کل نفس ذائقۃ الموت, تم تو سوچتے ہی نہیں ہو. تم نے اس کو تسلیم کر لیا اور تسلیم کرنے کے بعد اپنا عمل اس کے مطابق کرو. تسلیم کرنے کے بعد اپنا عمل اس کے مطابق کرو. کس کے مطابق؟ کہ جو تمہارا عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ کہ تم نے مرنا ہے. اور یہ تو عقیدہ ہے ہی نہیں, یہ تو حقیقت ہے. یہ عقیدہ تو تب ہو کہ جب کافر نہ مرے,
اور جب کافر کے میں نے نہیں مرنا، یہودی کرے میں نے نہیں مرنا، جو ایتھیسٹ ہے، جو ملحد ہے، جو ایگزسٹنس کا وہ کہتے ہیں میں نے نہیں مرنا. وہ خدا کا دشمن ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تو بات کر لیتا ہے، اپنی موت کا یقین اس کو 100% ہے. کیوں؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ تو آبزرویشن ہے، یہ تو مشاہدہ ہے. آپ کہیں جی میرا عقیدہ ہے سورج نکلا ہوا ہے. سورج نکلنا کون سا عقیدہ ہے؟ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ بھی چلا گیا، اس نے دیکھا میرا بچہ بھی چلا گیا، میری بہن بھی چلی گئی، اس کے دوست بھی چلے گئے. اس نے دیکھا کہ گریو یارڈ بڑا ہوا ہے. امریکہ گیا تو امریکہ میں کرسچن کا گریو یارڈ بڑا ہوا ہے. برٹش گیا تو وہاں پر ان کا قبرستان بھرا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا ہندوستان میں وہ تو آگ میں جلا دیتے ہیں، دیسی گھی ڈالتے ہیں عمرہ اور اس کے اوپر جلا دیتے ہیں اس کو، اور راکھ اس کی گنگا میں بہا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ تو ایک حقیقت ہے. تو اس حقیقت کو تو بھی اسلام آدمی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ غفلت میں مبتلا رہتا ہے. تو عجیب بات ہے کہ تم مرنے کا یقین بھی رکھتے ہو اور مرنے کی تیاری نہیں کرتے. یہاں تک میں ٹھیک ہوں کہ تم مرنے کا یقین رکھتے ہو اور مرنے کی تیاری نہیں کرتے، اور تم مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتے. اور اس کے بعد ایک اور لفظ بتاؤں، میرا بھی حال ہے تمہارے ساتھ، بوڑھے کا بھی حال ہے، اور تم مرنا چاہتے بھی نہیں، لیکن تم مر جاؤ گے، میں بھی مر جاؤں گا، تم بھی مر جاؤ گے، اور لوگ مر جاتے ہیں. ہمارے ماں باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے ماں باپ، اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. تو لوگ اپنے وقت پہ چلے جاتے ہیں. کبھی بیٹیاں چلی جاتی ہیں، کبھی بیویاں چلی جاتی ہیں، کبھی چھوٹی بچیاں چلی جاتی ہیں، کبھی ایک دن کا بچہ چلا جاتا ہے. کئی ایسی مائیں جن کے 5 بچے 2-3 مہینے میں پورے فل ٹرم بیبی وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. تو ہم مرنا بھی نہیں چاہتے. اچھا اگر مرنا نہیں چاہتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی حرج نہیں نا، کوئی حرج نہیں. مرنا نہیں چاہتے تو کوئی نہیں حرج نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کی چاہت کے اوپر تو نہیں. تم مرنا بھی نہ چاہو تو وہ موت آ جائے گی. تم دنیا کو چھوڑنا نہ چاہو تو تم سے دنیا چھڑوا دی جائے گی. تو تم جو چاہتے ہو وہ تو نہیں ہوتا نا. اچھا اس کے بعد یہ کہ تم نے کتنا ٹائم مہلت لی ہے، یہ تمہیں پتہ ہے؟ 110 سال. تو چلیے 110 سال مہلت لے لیں. تو ایٹ دی اینڈ آف 110 سال کیا ہوگا؟ تم دوبارہ جوان ہو جاؤ گے، تم پھر اللہ کے پاس ملاقات کر جاؤ گے. اور اگر موت نہ آنی ہوتی تو کس کے اوپر نہ آتی؟ تم بتاؤ، کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجازت لی، اجازت لی. ایک دفعہ دوبارہ آیا تو فرمایا کہ میں تو بس اللہ یاد کر رہے ہیں، اجازت نہیں. تو بات سنو، تم سے اجازت تو کوئی نہیں لے گا، وہ کھینچ کے لے جائے گا. تو نہ آپ کو اپنی موت کا ٹائم پتہ ہے؟ ٹائم آف ڈیتھ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. پلیس آف ڈیتھ پتہ ہے آپ کو؟ پلیس ہمارے ایک بڑی معزز قاری اللہ شاہد شہید ہو گئے، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے قرآن پڑھانے. ایک آدمی کو میں آسر اس لیے رہا ہوں کہ کامیاب ہو گئے، اور حضرت وہ گر گئے، ان کو چوٹ آ گئی. ایل جی ایس لاہور جنرل ایل جی ایچ جو تھا نا، وہ لاہور جنرل ہسپتال کول تھا. وہ لے گئے تو انہیں کہ ہیڈ انجری پڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل پہ ہیڈ انجری ہوئی ہے. اس اسپاٹ سے وہ آگے نہیں جا سکے. سینکڑوں بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ کی حکمت. تو کسی بشر کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس زمین پر مرنا ہے. تو تمہیں اپنی ٹائم آف ڈیتھ کا پتہ ہے؟ نہیں. پلیس آف ڈیتھ کا پتہ ہے؟ نہیں. اب تیسرا کہہ رہ گیا وہ کیا رہ گیا؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہمیں پتہ ہے ہم ایمان کی حالت میں جائیں گے. انشاءاللہ میں ایمان کی حالت پہ جاؤں گا. تم کیوں مجھے چیلنج کرتے ہو؟ خبردار چپ ہو جاؤ بیٹا. تھرڈ تھنگ از، دا فرسٹ از ٹائم آف ڈیتھ، and the second is place of death, and the third is mode of death.
موڈ آف ڈیتھ پتہ یہ نا، وہ سمندر میں گر کے اور یہ اوپر سے چھلانگ. اب ہوتا ہے ایک ابھی واقعہ ہوا، ایک بڑے اچھے نیک آدمی تھے، تو ان کا ایک بھائی امریکہ کے ڈاکٹر، امریکہ کی چھٹی اللہ کی شان بیلکنی میں گیا، عبداللہ بیلکنی میں گیا اور چھٹی منزل سے ینگ ڈاکٹر. اور دوسرا ڈاکٹر وہ ہمارے، آپ کو شاید معلوم، ہماری عزیزہ، ہماری میری چچا زاد، ہم تایا زاد کہہ لیجیے، وہ پھر امریکہ میں وہ ڈاکٹر مغل، اور ڈاکٹر مغل جو کارڈیالوجسٹ تھے، واشنگٹن میڈیکل کالج میں کارڈیالوجسٹ تھے. حضرت واشنگٹن میڈیکل کالج میں کارڈیالوجسٹ تھے، کمال کے آدمی تھے ڈاکٹر مغل. تو 35 ایئرز ہوگی، تو اپنی بڑی گاڑی کے اندر آئے، تو وہ نیگرو کہتے ہیں، بلیک جو تھا وہ آیا، تو اس نے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو مانگنے کو پیسے مانگے نا. اچھا جی نہیں، بلیک سے مراد ہے کالا تھا. تو کالے جو ہے نا، وہ بعض اوقات میں ڈرتا ہوں کالوں کی بات نہ کروں، وہ نا اس کے اندر انوالوڈ ہے. اچھا وہ وہاں پر مجھے یہ بات پتہ لگا کہ انہوں نے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ اگر آپ ہمیشہ اپنی جیب میں کچھ پیسے رکھیں اور جب وہ مانگے تو فوراً دے دیں. اچھا اب وہ جب یہ آئے، یہ پاکستانی تھے، ان کو شاید میرا خیال ہے کہ نہیں پتہ تھا یا کیا ایسی مسئلہ ہے. تو وہ نا اس نے وہ پیچھے سے آیا، تو یہ گاڑی میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے گاڑی تھوڑی چلائی تو وہ ادھر سے آ گیا، تو انہوں نے گاڑی موڑی تو ادھر سے آ گیا، اور یقین جانیے گا اس نے پھر پیسے مانگے. انہوں نے غصے سے اس کو آنسر دے دیا. اس نے 3 گولیاں ہیں ہماری. اب یقین جانیے کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی آئی تو 3 گولیاں یہاں پر لگی ہوئی تھی. یہ موڈ آف ڈیتھ، یہ ان کی 3 گولیاں لگی ہوئی تھی. تو پھر جس وقت مجھے ان کا میسیج آیا کہ ادھر ڈیفینس میں کوئی پلاٹ مل سکتا ہے، تو پھر میں نے ان کو اس پلاٹ کے اندر، میں ان کی فیونرل، میں ان کے جنازے میں تھا، اور ان کو ان کے پلاٹ میں جو 6x4 یا جو بھی کہیے 8x4 یا جو بھی، اس پلاٹ میں ان کو دفنایا. اتنا میرے تو طبع پہ اثر تھا بیان نہیں کر سکتا. 35 سال عمر تھی، واشنگٹن میں تھے، اسسٹنٹ پروفیسر تھے، کارڈیالوجسٹ تھے. کم آدمی بنتے اور وہ تو کم ہی ہوتے ہیں، شاذ ہوتے ہیں جو اس طرح. اور دیکھیں وہ انہوں نے، یہ تھا پلیس آف ڈیتھ. کہ پلیس آف ڈیتھ کیا تھا؟ امریکہ، واشنگٹن. اور موڈ آف ڈیتھ کیا تھا؟ جی. اور تیسرا ٹائم آف ڈیتھ کیا تھا؟ وہ 35 ایئرس. تو آپ بتاؤ عقل مند کون ہے؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صرف ایک کوشچن ہے، میں ان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ان کی یاد آ گئی اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دے. اب بیٹا ایک کوشچن ہے، کیا یہ جو واشنگٹن کی ڈگری ہیں کارڈیالوجسٹ کی، یہ وہاں پوچھی گئی تھی؟ نہیں. کیا یہ کام آئیں گی؟ نہیں. اچھا جب اعمال کم ہوں گے، جیسے اعمال تولے جائیں گے تو کہا جائے گا اس کا نوافل بھی دیکھو، تو اس کے سبسٹیچیوٹ میں آپ کو پتہ ہی نا مسئلہ، کہا جائے گا چلو اور کرنسی ہے اس کے پاس وہ دے دو. یہ کہا جائے گا کہ اس کی نمازیں کم تھیں تو یہ جو اس کی ڈگریاں اس کی جگہ کمپنسیٹ کر دیں. ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈگریاں کوئی کم ہوتی ہیں؟ آپ تو ڈگریوں کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا. عجیب بات ہے. آپ تو کال اٹھوے، آپ تو ساری زندگی ان ڈگریوں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اور وہاں ان ڈگریوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو بیٹا میں کوئی فارسی تو نہیں بول رہا ہوں، نہ میں لاطینی گریک لینگویج بول رہا ہوں. بتاؤ میں کون سا بیان کیا؟ وہ بیان جو تم جانتے ہو. تو میرا بیان تو نہیں ہے، میری تو تذکیر ہے. تذکیر کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی. میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے مرنا ہے، اور قرآن نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اس میں کون سی بات ہے؟ کیا زمین کے اوپر لوگ زیادہ ہیں، زمین کے نیچے لوگ زیادہ ہیں؟ بتائیے گا. زمین کے اوپر اگر 5 ارب ہوں گے تو نیچے کتنے ہوں گے؟ 50 ارب ہوں گے، 60 ارب ہوں گے. زمین کے نیچے لوگ زیادہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں
مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمیں کھا گئی آسمان، مسائل کا انبار دل و دماغ کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور موت کے ساتھ یوں ختم۔ بزنس کے اندر پھر رہے ہیں اور جناب غم اور فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے پریشان ہیں، اور دیکھا کہ اچانک جب بلڈ دیکھا تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس میں انہوں نے کہا کہ وائٹ سیل بڑے ہوئے ہیں، وہ کتنی 80,000، مائی گڈنس، کیا ہوا؟ یہ جی بلڈ کینسر ہے، مائلائڈ لیوکیمیا، لیوکیمیا بلڈ کینسر۔ بس پھر میں ملتا رہا، وہ آتے رہے، میں بڑا پریشان ہوا کہ جب مجھے پتہ لگا وہ حکیم کے پاس چلے گا، میں نے کہا حکیم کے پاس نہیں جانا، حکیم نہیں اس کو ٹریٹ کر سکتا، ڈاکٹر کے پاس جانا۔ بہرحال پھر وہ ایک دن اطلاع آئی کہ وہ رخصت ہو گئے، 54 ایئرز ایج، اور سارا بزنس یہیں پر رہ گیا۔ جب اس بزم سے اٹھ کے لوگ اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب یہ منظر پیش نظر، تیرا کیوں بہلتا ہے جی کیوں یہاں پر، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ میں قلعے بھی گیا اور میں میوزیم بھی گیا، میں نے تلواریں دیکھی اور میں نے پرٹیکولرلی ان کے ڈریسز دیکھی۔ یہ امریکن پریزیڈنٹ وغیرہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سونا چاندی پہنتے تھے، ان کے تو برتن بڑے اعلیٰ تھے۔ شیش محل کے احوال کہاں وائٹ پیلس میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ حقیقت میں تو بادشاہ تو تھے۔ آج بھی جو اس نے اپنے بیویوں کے لیے جو مکانات اور مقبرے بنائے ہیں، دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے؟ بتاؤ کیا نام ہے اس کا، آپ بتائیے مقبرے کا کیا نام ہے؟ اس مقبرے کا کیا نام ہے؟ تاج محل۔ تاج محل، تاج محل کی مسجد ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کوئی کیا کہتے ہیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، کیا ہے تاج محل؟ ہاں کیا یادگار ہے؟ اس کی مینار پاکستان کا کون سی؟ اس کی بیوی کی تو کون سی یاد ہے؟ بیوی اس کے اندر زندہ ہے، تو وہ مقبرہ ہے۔ مقبرہ بھی تو کونا، مقبرہ کیوں نہیں تم کہتے؟ اتنا دنیا سے دل نکال لگایا کہ مقبرہ منہ سے نکلتا ہی نہیں۔ مقبرہ ہے، قبر، اس کے اوپر مقبرہ ہے۔ اور دیکھو کہتے ہیں، میں نے حضرت آرکیٹیکٹ سے پوچھا ہے وقتاً، میں نے جو بڑے بڑے آرکیٹیکٹ سے پوچھا ہے، بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنا سکتے۔ میں حیران ہوں، ایسے سمجھ نہیں ہے۔ میں کہتا تم ایک 100 منزلہ پلازا بناتے ہیں، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ 10 سال پہلے میری ملاقات ہوئی، میں نور جہاں کے مقبرے پہ تھا، میں ایسی حرکتیں کرتا تھا، کیوں؟ میں نے عبرت پکڑنی تھی، میرا نفس مجھے دنیا کی طرف لے جاتا تھا، تو میں نور جہاں کے مقبرے پہ جاتا تھا، میں قبرستان جا کے مستقل ذکر کرتا تھا صبح۔ جب میری عمر 24-25 سال ہوگی تو میں علاقے قبرستان میں چلا جاتا تھا، میں سارا ذکر وہاں کر کے آ جاتا تھا اپنے نفس کو تہذیب دینے کے لیے۔ تو اس کو میں نے ان مفتی صاحب کو کہا، یہ جو بوڑھے لوگ ہیں نا، ان کو کہو قبرستان جایا کریں، یہ حرکتیں کرتے ہیں، قبرستان جایا کریں۔ اور میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، شکی ہیں، میں نے اللہ دے والے کہا۔ بہرحال پھر بھی میں نے کہا ان کو قبرستان لے جاؤ۔ کہاں جائیں گے وہ قبرستان؟ نہیں جائیں گے کسی حالت میں۔ تو اس میں پتہ ہے شریعت نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ میں آپ کو الفاظ بتاؤں، شیخ بیٹھے ہیں، اللہ سے حیا کرو، اللہ کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے؟ کہتے ہیں میں اس کو فیس نہیں کر سکتا۔ اگر یہ تم یہ اعمال کر رہے ہو بالفرض، اور تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہو، تو تم باپ سے حیا کرو گے نا، ماں سے حیا کرو گے۔ اچھا چلیے تمہارا پوتا تمہیں دیکھ رہا ہو تو تم اس سے حیا کرو گے نا، تو تم اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے، ہم نام آپ مجھے بتا دیں،
وہ کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا کہ جب تم گناہ کرتے ہو، کیا جب تم گناہ کرتے ہو تو وہ تمام دروازے بند کر لیتے ہو جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے، اس کو تم بند کر لیتے ہو، اور جن دروازے سے میں دیکھتا ہوں اس کو تو تم بند نہیں کرتے ہو۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھتے ہو؟ یہ کوئی گل نہیں ہے، خیر ہے تقدر بھی، تو یہ بے حیائی ہے، ان کو حیا نہیں، اللہ سے حیا نہیں۔ اور حیا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا مفتی صاحب؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بنیادی شعبہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ پھر جب تو بے حیا ہو جائے تو جو مرضی کیا کر، بے حیا۔ اب یہ بے حیائی ہے۔ الہاکم التکاثر، قبروں میں تم پڑے گے، تو اللہ سے ڈرو بیٹا، آخرت کی فکر کرو، بے وقوف نہ بنو، عقل مند بنو۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، جو تمہارے سبجیکٹس ہیں ان کو خوب پڑھو۔ تم پتہ ہے اپنے سبجیکٹس میں کیوں کمزور ہو؟ تم پتہ ہے تم اپنے کالج یونیورسٹیز میں کیوں کمزور ہو؟ پتہ ہے کیوں؟ بتاؤں؟ ضبط نفس نہیں ہے تمہارے اندر، سیلف ڈسپلن نہیں ہے تمہارے اندر، تم نفس کے باشندے ہو، اس سے تم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو تو تم دنیا میں اول آؤ، تم یونیورسٹیز میں اول آؤ۔ میں اس نوجوان کو جانتا ہوں جو یہاں سے قرآن حفظ کر کے گیا، لاء یونیورسٹی میں اول آیا، پتہ کتنی عمر اس کی؟ 19 سال، 2 سیمیسٹرز میں اول آیا۔ میں نے اسے کہا، اس کے ابا میرے پاس لے آئے اور اس کے کہہ گے کہ حضرت جی آپ چاہتا ہے کہ میں نے یہ کورس کرنا ہے اور یہ سب یونیورسٹی آف لاہور میں ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم گزر چکا ہے، وہاں ایڈمیشن مل جائے گی۔ میں نے کہا میں یہاں تو بالکل نہ جانا۔ تو بچہ 17 سال کا بچہ ادھر ہی فضلہ کا شاگرد، تو میں نے کہا دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی آ کے کہ آئی لو یو تو تم کیا کرو گے؟ تو یقین جانی اس بچے نے کہا میں جا کے فوراً ابو کو چمٹ جاؤں گا۔ میں کہا تم جا کے ایڈمیشن لے لو۔ اس نے ایڈمیشن لے لی اور اس کے ابا نے مجھے کہا حضرت حرام ہے جو یہ کسی طرف دیکھے، اور یہ پہلے بھی اول آیا، دوسرا بھی اول آیا اور تیسرے بھی اول آیا، اور نظر اتنی لگتی ہے۔ پھر وہ میرے پاس آیا، اللہ 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 اللہ، اس کی بون فریکچر تھی، لیکن یعنی میں اس کو دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا بس اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا، اس کو پھر دوبارہ آیا تو وہ اس کے اوپر تھا اسکریچز، کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ پھر اس کے باوجود بھی نیکسٹ ٹائم جب اسے ایگزام ہوا تو اس کے وہی مارکس آئے۔ یہ آپ تو بالکل نفس پرست لوگ ہو، اور اکثر میں تم میں سے جو آدمی مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری نہیں کرتا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دانشور لوگ وہ ہیں جو مرنے سے پہلے، اور جو نہیں کرتا وہ بے وقوف ہے۔ تو بے وقوف نہ بنو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اتنے بے وقوف تو نہ بنو کہ اللہ کا مقابلہ کرو۔ مقابلہ کہ حی علی الصلاۃ میں نہیں آتا، حی علی الفلاح میری فلاح اپنی میں اپنی کام خود کر لوں گا، آئی ڈونٹ نیڈ یو، میں آپ کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر میں نہیں مانتا، آپ ہوتے ہوں گے بڑے، انا للہ و انا الیہ، کان میں پکڑ ہی لوں اپنے، آسمان نہ گر جائیں۔ اللہ اکبر پڑھو آپ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بشیء۔ آپ پھر پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پتہ ہے میں نے کیوں پڑھوایا؟ مجھے ڈر سا لگا، خوف آیا، مجھے اپنی طرف سے خوف آیا، میں نے کہا میں پڑھ لوں۔ تو اللہ سے مقابلہ تو نہ کرو بیٹا، اتنا تو میں آپ کو صحیح کہہ سکتا ہوں۔ اور بیٹا اس میں کون سا ماڈرنزم ہے؟ او بے وقوفو، اس میں کون سا ماڈرنزم ہے کہ تم بیٹا سورج کا بھی انکار کر دو اور چاند کا بھی انکار کر دو اور سٹارز کا بھی انکار کر دو؟ ناسا تو کر نہیں رہا، تم کیسے کر سکتے ہو؟
اور پھر تم اللہ کا بھی اور پھر تم شریعت کا بھی، اور اس کے بعد پھر تم یہ کہ میں ماڈرن ہوں، تو اس ماڈرنزم کو تم نے چٹنا ہے جس سے تمہاری زندگی معیشتاً زنگ کا تمہیں ایسی ڈپریشن میں، ایسی مصیبت میں گرفتار کرے گا کہ پھر تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ جو متکبرین ہوتے ہیں ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس دنیا میں جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کی چیخیں نکال دیتا ہے، اس کا تگنی کا ناش نکال دیتا ہے۔ ڈرو اللہ سے، تم تو لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ غلبۃ الرجال، اعوذ بک من غلبۃ الرجال، کہ لوگوں کی جو پریشر ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تم اپنے علاقے کے کوئی وڈیرا ہو مسلط ہو جائے، تم اس سے تمہیں ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ اس بندے سے میں نے ملا ہوں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے کہ جس کے سینئر نے اس کو ڈپریشن کر رکھی ہے کیونکہ اس کو ذلیل کرتا ہے اور بالکل حرام ہے۔ اور میں نے اس سے بات کی ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا تمہیں روزہ قیامت پکڑ ہوگی۔ میں نے کہا اس بچے کو تمہاری، اس نوجوان کو تمہاری سے ڈپریشن ہے۔ اسے بڑی آئیں کی 40 منٹ میں سے بات کی، میں نے کہا نہیں۔ اسے کہا نہیں اس کو اپنی بیوی کی وجہ سے ڈپریشن ہے۔ میں نے کہا نہیں اس کو تمہاری وجہ سے ڈپریشن ہے، تم اس کو بڑی مجلس میں ذلیل کرتے ہو۔ ریزن پتہ کیا تھی؟ وہ اس سے زیادہ ایکسپیرینسڈ اور کمپیٹنٹ تھا۔ مجھ کو خطرہ تھا میرے برابر آ جائے اور مجھے کراس کر جائے، وہ اس کی اچھی رپورٹ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو تم تو اس وجہ سے ڈپریس ہو جاتے ہو، اپنے باس کو نہیں تم فیس کر سکتے، رب کو کیسے فیس کر لیتے؟ تو بیٹا ڈرو اللہ سے۔ اب یہ بات ختم ہوگی، اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ اب سنو، اب دیکھو بیٹا، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی منشا کو جانو، اللہ تم سے جو چاہتے ہیں اس کو پہچانو۔ وہ زندگی جس کا تقاضا اللہ نے کیا ہے اس زندگی کو معلوم کرو، اس کی تفصیلات کو جانو، اس میں جس چیز کو اللہ نے منع کیا اسے رک جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کر ڈالو، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو، کہ تمہاری زندگی کا مقصد عبدیت اور بندگی ہے، اس بندگی کو سیکھو اور اس آداب بندگی کو سیکھو، اور یہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرو اس آداب معاشرت کو سیکھو، اور یہ کہ تمہارا اخلاق کیسے ہونا چاہیے اس کو سیکھو، اور یہ کہ تمہاری بے شرع کہ تمہیں اس پہ کھلا نہیں چھوڑا گیا، پرائیویٹ لائف میں تم آزاد نہیں ہو، تمہیں 24 گھنٹے میرے حکم کے مطابق گزارنے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے تم میرا ناش کرتے ہو، 24 گھنٹے میری بنائی آکشن لاتے ہو۔ آکشن میڈ ان امریکہ ہے نا، میڈ ان کینیڈا ہے، آکشن کے بغیر سروائیول ہے، آکشن کے بغیر سروائیول تو نہیں ہے۔ وہ کل جو میرے اندر بنا ہوا ہے وہ میڈ ان چائنا ہے، اور آپ کا میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ اللہ نے قلب چلائے ہوئے ہیں۔ جب حرکت قلب بند ہو جاتی ہے تو تم اور میں مر جاتے ہیں۔ مرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ جس چیز کو تم نے فیس کرنا ہے تم اس کی پریپریشن کرو، اسے ڈرو نہ، اس کو اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، اور جس طرح اللہ چاہتے ہیں ویسے تم بن جاؤ، تاکہ جب اللہ کو فیس کرو تو اللہ تمہیں پسند کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ کے مسکرائیں اور تم خوش ہو جاؤ، اور حضور بھی تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ اس کے لیے بیٹا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اب میں آپ بتاتا ہوں۔ بیٹا مجھے بتا، میڈیکل کالج میں پتہ لگتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، یونیورسٹی میں پتہ لگتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور بتاؤ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں بتاتی ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بیٹا یہ الیکٹریکل انجینئرز جو ہیں یہ بتائیں گے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ تم اپائنٹمنٹ لے لو ایک کارڈیالوجسٹ سے کہ جناب آپ دل کے کارڈیالوجسٹ ہیں اور میرے اندر حسد ہے، اور حسد چونکہ دل میں ہے تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں مجھے اینٹی انویس پل دیں، مجھے ایسی کوئی پلز دیں، گولیاں دیں جس سے میرا حسد نکل جائے۔ تم سرجن کے پاس جاؤ اور کہو جی آپ کو ہڈیوں کو جوڑ دیتے ہیں تو جناب میں زبان سے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتا ہوں، تو مجھے آپ کچھ ایسا میتھڈ بتائیں کہ میں لوگوں کے دلوں کو توڑا نہ کروں، ان کو بے آبرو نہ کیا کروں۔ تم یہ کہو جی کہ میں جاتا ہوں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور اسے کہتا ہوں کہ مجھے نا تکبر کی بیماری ہے تو آپ پلیز مجھے اینٹی تکبر ٹیبلٹس دے دیں کہ میرا تکبر نکل جائے۔ تو بیٹا
تکبر اور حسد اور کینہ اور بغض کے ساتھ انسان تو نہیں ہوتا. تو کیا ڈاکٹر تکبر نکال دیتی ہے؟ کیا پولیٹیشن میں تکبر نہیں ہوتا؟ کیا افسروں میں تکبر نہیں ہوتا؟ اور افسری تو بڑی محنت سے ملتی ہے. سی ایس ایس کے ایگزام میں پاس ہونا ہی بڑا مشکل ہے. تو جتنے افسر ہوتے ہیں ان کے اندر تو صحابی ہوتی ہے. تو صحابی تو اللہ کو ناپسند ہے. یہ تو ابدیت کے بالکل خلاف ہے. تو تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تمہیں کیسے چاہیں گے؟ اس کے لیے تمہیں کس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے؟ قرآن. اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. تو تمہیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا ہے. اب بتاؤ کہ تمہیں قرآن حدیث آتی؟ تمہیں آتی؟ آپ کو آتی؟ آپ کو آتی؟ اچھا تو آپ تو بڑی آہستہ سے جواب دیں. اچھا تمہیں آتی؟ تو بیٹا تمہیں جو بیسکس بکس ہیں اس کے اندر جو اللہ جل شانہ لائف بتا رہے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح تم نے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، اور مقصد زندگی تمہارے یہ ہیں، اور تم نے اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تمہیں اپنی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے لیکن مقصد زندگی کو تمہیں بلند رکھنا ہے. تو اس چیز کو سیکھنے کے لیے تمہیں قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے اور تمہیں علم دین سیکھنا ہے. اور تمہیں کوئی عالم نہیں بننا کہ تم 8 سالہ کورس کر کے درس نظامی کرو. تمہیں بنیادی طور پہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں، ان پر چلنا کیسے ہے، وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہیں، پسندیدہ اعمال کیا ہیں، اور ان پسندیدہ اعمال کو کرنے میں جو نفس مخالفت پیدا کرتا ہے اس کے لیے کس طریقے سے ہم اپنے اندر ایک اسپرچل سٹرینگتھ اور ایک روحانی قوت کیسے حاصل کریں. سینوں کو کینوں سے کیسے پاک کرنا ہے، کیونکہ کینہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کینے والا تو جنت میں نہیں جائے گا، متکبرین بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اب یہ سارے ریاض سے تو سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اپنا پورا دین ہے اس کے اندر جو وہ اسینشلز ہیں وہ تم کیسے سیکھو گے؟ وہ سیکھو گے تم علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر علم دین کے لیے. تو اس کے لیے ہمارے دوستوں نے ہمارا ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے جو 12 سال سے چل رہا ہے، ہائر اسلامک لٹریسی پروگرام فار پروفیشنل، جس کے اندر جو لوگ جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا دکاندار ہیں تو وہ اپنا 2-2.5 گھنٹے دے کر تو وہ اپنے کورسز کریں. کوئی کورس 1 سال کا ہے، کوئی 6 ماہ کا ہے، اور کوئی اس سے بھی زیادہ ہے. وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم دے سکتا ہے. لیکن جب وہ اگر 6 ماہ کا 1 سال کا کورس بھی کرے گا تو اس کو اللہ سے شناسائی کا ہو جائے گی. اس کو پتہ لگ جائے گا میں نے زندگی میں رہنا کس طرح ہے. اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے گی. صحیح کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک لڑکی کہتی ہے میں نے اس سہیلی کا ایسا دل جلایا کہ جل کے وہ کوئلہ ہو گئی. اب بتاؤ اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ تم نے ایک بچی کو کوئلہ کر دیا تو تم ایسی دل جلانے میں، دل آزاری تو کبیرہ گناہ ہے اور تم اس کو کمال سمجھ رہے ہو. اور تم کسی کو ڈیگریڈ کرنا اور اس طریقے سے بڑی مجلس میں اس کو ذلیل کرنا تم اس کو فن سمجھتے ہو، اور تم اس کو سمجھتے ہو یہ میرا کمال ہے اور میں کامیاب ہو گیا. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، اس وجہ سے آتی ہے. تم کہو گے میں نے کوئی ایسا دھوکہ تو نہیں دیا تھا، لیکن معلوم نہیں کیا واقعہ ہو گیا کہ میں اس مشقت میں مبتلا ہوں.